رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہم انشاءاللہ تعالی سال کے بہترین دن دیکھنے والے ہیں. وہ دن کے جن کے بارے میں صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے. سارا سال ان کو انتظار ہوتا تھا کہ وہ خوبصورت دن کب آئیں گے جن میں کہ ہم محنت کے ساتھ عبادت کریں. اور یہ دن اپنی عبادت کرنے کے بھی ہیں، استغفار کرنے کے بھی ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے بھی ہیں، اپنے اندر ریفلیکشن کرنے کے بھی ہیں، دیکھنے کے بھی اپنے اندر کہ میں کیا میرے اندر کمی ہے، کیا ابھی تک میں نہیں کر پائی جو مجھے کرنا چاہیے تھا. جیسے رمضان المبارک کی آخری راتیں جو ہیں 10 راتیں وہ پورے سال کی بیسٹ راتیں ہیں. طاق راتیں ان میں بھی آ جاتی ہیں، لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں. اسی طرح دنوں میں ڈیز میں بہترین دن سال کے 365 ڈیز میں سے جو بیسٹ ڈیز ہیں وہ ذی الحج کے دن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں کئی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں. دنوں میں ان رمضان کے ان دنوں میں تو دیکھیں روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اعتکاف ہوتا ہے اور باقی نمازیں وغیرہ، مگر ان دنوں میں حج ہوتا ہے جو باقی سال میں کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتا. قربانی ہو سکتی ہے، قربانی ہوتی ہے جو بھی کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتی. اور آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور باقی اور بدنی اور مالی عبادات بھی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ دن ایسے ہیں جن میں کئی باتیں اکٹھی ہیں. اور ہمیں ان دنوں کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جو بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن کا عمل، کوئی بھی دن جو ہے نا اس کا عمل اللہ کے نزدیک ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے. یعنی جو عمل آپ ان دنوں میں کریں گے نا اس سے زیادہ بہتر کسی اور دن کا عمل ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے عمل کے جس نے اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، سوائے اس کے. تو یہ تو بہت ہی کم ہی کوئی ہو سکتا ہے جو اپنا جان بھی اپنی لگا دے اور اپنا مال بھی لگا دے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اس کے برابر جو عمل کرے گا اس کا عمل ہاں ہو سکتا ہے اس انسان کے عمل کے برابر جو ان دنوں میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے. ادروائز کوئی انسان بھی ان کے ایکول عمل نہیں کر سکتا جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں نیکی کا ان 10 دنوں میں. ایک اور حدیث سے اسی طرح کی بات معلوم ہوتی ہے، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا عمل، نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو. کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو ان دنوں کو کمپیٹ کر سکے. یعنی کوئی دن میں بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں نا تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو آپ ان دنوں میں عمل کرتے ہیں. یعنی اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ہمارے ہاں بہت ہی کم لوگ اس چیز سے واقفیت رکھتے ہیں. رمضان کے متعلق بھی کافی لیکچرز بھی ہو جاتے ہیں، کافی لوگوں کو اویئرنیس بھی ہے الحمدللہ، مگر ان 10 دنوں کے بارے میں ہارڈلی کوئی لوگ جانتے ہیں. شاید میں بھی 9 ذی الحجہ کے بارے میں تو تھوڑا بہت لوگوں کو ہے شعور، مگر
پورے 10 دنوں کے بارے میں لوگوں کو زیادہ تر نہیں معلوم کہ ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اور یہ دن انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں کسی وقت اب چاند نظر آتا ہے اس کے مطابق کہ مڈ ویک تک جا کے ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے صحت تندرستی کے ساتھ تو دیکھنے والے ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان دنوں میں کیا کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر بھی تو پا سکیں نا. تو ان دنوں کو اپنے لیے گولڈن چانس سمجھے اور ان سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. یعنی پلان اہیڈ، ذرا تھوڑی سی اپنی ایکٹیویٹیز ایسے پلان کریں کہ آپ کے یہ دن ضائع نہ ہوں. سب سے پہلا عمل تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو حج کا ہی عمل ہے، ظاہر ہے. مگر ہر ایک حج پہ ظاہر ہے نہیں جا سکتا اور ہر سال بھی نہیں جا سکتا. تو جو اس سعادت سے محروم رہ گئے، جو لوگ نہیں جا سکے حج پہ، تو وہ کیا ایسا کام کریں کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ کوئی نیکی کے ایسے کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، جن سے وہ اجر پا سکے. تو ظاہر ہے حج تو بہترین عمل ہے جو انہی دنوں میں ہوگا. جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ کیا کریں؟ پہلی چیز جو وہ کر سکتے ہیں وہ ہے کہ روزہ رکھیں. پہلے 9 دن پورے کے پورے روزے رکھیں، اور خاص طور پہ عرفہ کے دن کا، 9 ذی الحجہ کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 2 سالوں یعنی پچھلے سال کا بھی اور نیکسٹ کمنگ ایئر کا بھی گناہوں کا کفارہ ہے. پچھلے سال کے بھی پورے سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں اور نیکسٹ ایئر کے بھی پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے یوم عرفہ کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی. باقی جو پہلے 8 دن ہیں لوگ اس کو کچھ نہیں زیادہ سمجھتے، حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت تھی کہ پورے 9 ڈیز روزہ رکھا کرتے تھے. اور ایک بھی جو روزہ رکھتا ہے کسی دن بھی، تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے 70 ایئرز کی مسافت تک دور کر دے گا. 70 سال کی مسافت تک اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. یعنی اتنے فاصلے تک اس کو اوے کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں جہنم کی آگ سے. تو سوچیں آپ کہ جو انسان 9 دن روزہ رکھیں گے تو کتنی مسافت پہ دوری ہو جائے گی ان کی جہنم کی آگ سے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، صحت ہے اگر آپ کی اور آپ کو کوئی ایسی بیماری ایسی کوئی چیز نہیں ہے لاحق، پاکی کے دن ہیں آپ کے، تو پھر آپ ضرور کوشش کریں کہ ان سارے 9 دنوں میں ہی روزہ رکھیں. اور اس کے لیے پلان بھی اسی طرح سے کریں. ایسی دعوتوں کو ایکسیپٹ نہ کریں، ایسے اپنے گھر میں بھی ایسی کوئی دعوت نہ رکھیں کہ لوگوں کو اس دن روزہ چھوڑنا پڑے، بلکہ اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیے تاکہ ان میں بھی اویئرنیس آئی. اور اگر آپ کے کوئی لنچز وغیرہ ہیں کسی جگہ پہ، ویکینڈز پہ کوئی پارٹیز ہیں یا کچھ ہیں، تو لوگوں کو ضرور بتائیے. اس سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں اجر بھی کمائیں گے اور لوگوں کو آپ کی ایک خاموش تبلیغ بھی ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ ہے نا یہ تو روزے کے دن ہے تو دوپہر کا تو کھانا بالکل نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہے کہ آپ رات کا ضرور روزہ کھولنے کا انتظام کر دیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. بلکہ آپ ایک افطاری رکھ سکتے ہیں اپنے ہاں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ دوسروں کو کہہ سکیں گے کہ وہ روزہ رکھ کے آئیں، ہم نے اپنے ہاں افطار کا انتظام کیا. تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان 9 دنوں کو ہم ضائع نہ کریں. سب سے پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے روزہ رکھنا. دوسرا کام ہے
تکبیرات بلند کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سنت بالکل آج ختم ہو چکی ہے۔ اس سنت کو آپ زندہ کریں۔ ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ تکبیرات بلند کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر جو تھے بازار میں چلے جاتے تھے اور تکبیرات پکارتے تھے۔ بازار والے بھی آپ کے ساتھ تکبیرات بلند کرتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں وہ سما کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کرے آج بازاروں میں تو دور کی بات ہے، ہمارے گھروں میں ہی اس طرح بلند ہو جائے تو کیا پیاری بات ہو سکتی ہے کہ پورے گھر میں تکبیرات بلند ہو رہی ہیں۔ اور سبحان اللہ وہ کیا سما ہوتا ہوگا کہ پورا بازار تکبیرات سے گونج رہا ہے، سب تکبیریں پڑھ رہے۔ اور یہ جا کے کیوں اونچی آواز میں پڑھتے تھے؟ تاکہ کسی کو اگر بھول بھی گیا ہے تو لوگوں کو ترغیب ہو اور وہ ان کے ساتھ ساتھ تکبیرات پڑھیں۔ آج سوچیں اگر ہمارے بازاروں میں ایسے تکبیرات بلند ہوں تو کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے، کوئی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی پھر اس کے بعد ہیرا پھیریاں اور دھوکے بازیاں ہوں بازاروں میں۔ اللہ کرے کہ وہ دن واپس آئیں کہ ہمارے بازاروں میں بھی ایسے تکبیرات گونجنے لگے، مگر اس کے لیے اس سنت کو زندہ کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں ان دنوں میں اونچی آواز میں تکبیریں پڑھ سکتی ہیں، باہر تو نہیں پڑھ سکتی مگر گھروں میں ضرور اونچی آواز میں پڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح لوگ اپنی مساجد میں، گلیوں میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ تکبیر کرنے کے لیے، آپ بلند کرنے کے لیے آپ کو کوئی وضو نہیں چاہیے، کوئی پاکی نہیں چاہیے۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں، ایون یہاں تک جو بیمار ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو تکبیرات تو بلند کر سکتے ہیں نا، تو تکبیریں ضرور بلند کریں گے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تو آپ ان دنوں میں کیا کیا پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یعنی کون کون سے ذکر؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ تو بچوں کو بھی ترغیب دلائیں اور ان کو بھی بتائیں کہ یہ تکبیریں پڑھنے کے ذکر ہیں کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کے دن ہیں، اور پورا گھر مل کے اللہ کا ذکر بلند کریں۔ پھر کوشش کریں کہ انہی دنوں میں آپ تہجد کی نماز کا خوب اہتمام کریں۔ ویسے بھی پڑھنی چاہیے عام دنوں میں بھی، لیکن چونکہ یہ بہت ہی فضیلت والے دن ہیں اور 1/3 رات تو آپ کو پتہ ہے جب رہ جاتی ہے، تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار آتی ہے آسمانوں سے کہ کوئی ہے میرا بندہ جو میرے سے کچھ مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو جب دینے والا صدائیں لگا رہا ہے تو ہم کیوں سوئے پڑے ہیں؟ پھر خوب استغفار کریں۔ چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے نا، وہ ہے کہ آپ استغفار کی کثرت ضرور کریں۔ وہ آپ دیکھیں جیسے کہ کوئی بھی عمل ان دنوں کے اندر بہترین عمل ہے تو دعائیں بھی تو قبول ہوتی ہوں گی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے پیارے دن ہے۔ تو ہر نیکی جو ہے نا اس کے اندر، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اور استغفار سے زیادہ بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود انتظار فرماتے ہیں اپنے بندے کی توبہ کا کہ وہ بندہ پلٹ آئے اللہ کی طرف۔ توبہ مطلب ہی پلٹنے کا، واپس آنے کا۔ تو ہر قسم کی نافرمانی، چاہے وہ کھلی ہے یا چھپی ہے، اس سے پرہیز کرنا۔ اپنی زندگی پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں کہ میں کیا آج تک کر چکی ہوں۔ دیکھیں تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا، تھوڑی دیر بیٹھ کر اس چیز کو جانچنا کہ میری زندگی آج تک کن کاموں میں گزری ہے، میں کیا کیا ایسے نافرمانی کے کاموں میں لگی رہی ہوں
جو اب مجھے پتہ چلتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے تھے، میں آج ان سے توبہ کرتی ہوں۔ تو یہ دن بہترین ہے توبہ کرنے کے لیے بھی، پلٹنے کے لیے بھی، اور اس بات کا وعدہ کرنے کے لیے کہ آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گی۔ کوئی نیکی کا کام آپ نے شروعات کرنی ہے تو اس سے زیادہ کیا اچھی بات ہو سکتی ہے کہ جو کام آپ بڑے عرصے سے سوچ رہی ہیں کہ اچھا میں یہ کروں گی، میں یہ سٹارٹ کروں گی، ہاں انشاءاللہ کروں گی، ہاں کل کروں گی، ہاں پرسوں کروں گی، ہاں بس اب میں سوچ رہی ہوں کہ ہاں اب سٹارٹ کر ہی دوں۔ تو ان دنوں سے زیادہ کیا اچھا دن ہو سکتا ہے اس نیکی کے کام کو سٹارٹ کرنے کا۔ جو بھی نیکی کا کام آپ بہت دن سے سوچ رہی ہیں اس کو آپ ضرور آپ کریں، ان دنوں میں سٹارٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دنوں میں برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ وہ آپ کا کام۔ ویسے تو نیکی کا کام آپ کبھی بھی شروع کر سکتے، مگر چونکہ یہ فضیلت والے دن ہے نا، تو کوشش کریں کہ بہت دنوں سے جو پینڈنگ کام ہے وہ ان دنوں میں شروع کر دیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام حقیر نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ آپ کسی کام کو بھی معمولی نہ سمجھیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی کام ہے تو کوشش کریں کہ اس کو اسی 10 دنوں میں سٹارٹ کر لیں۔ جو کام آپ کچھ دن سے روکے ہوئے تھے، مثلا کسی کو صدقہ دینا ہے، آپ نے آج دینا ہے یا کل دینا ہے یا پرسوں کا سوچا ہوا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ یہ دن سٹارٹ ہو جائیں تو پھر آپ ان دنوں تک تھوڑا سا ڈیلے کریں، سٹارٹ ہو جائیں تو پھر آپ وہ کام، وہ صدقہ یا وہ خیرات یا وہ کوئی اور آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے تو وہ ان دنوں کے لیے آپ رکھیں، تاکہ ان دنوں میں کریں گی تو ظاہر ہے اجر زیادہ ملے گا۔ اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ترجمہ پڑھیں، تلاوت کریں۔ جو لوگ پورا قرآن پاک تلاوت کر کے مکمل کر سکتے ہیں ان دنوں میں تو وہ ضرور مکمل کریں انشاءاللہ، اور جو نہیں بھی کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سٹارٹ تو کریں نا، تلاوت شروع تو کریں۔ جہاں پہ موقع ملے اپنا قرآن پاک شیلف میں نہیں رکھیں، باہر رکھیں، تاکہ جو ہی موقع ملے آپ نے کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ان دنوں کی آپ نے اسپیشل اہتمام کرنا ہے، ان کو عام دنوں کی طرح نہیں سمجھنا آپ نے، یہ اسپیشل ڈیز آ رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو قرآن پاک سے زیادہ اور کیا چیز، کون سا کلام ہو سکتا ہے جو وہ پڑھنے کے قابل ہو، جو ڈائجسٹ، رسالے اور بیکار کی چیزیں جن سے کوئی بھی حاصل نہیں ہے، ڈرامے اور یہ فضولیات ہیں، تو آپ ان کو پیچھے کر کے قرآن کو آگے کریں ان دنوں میں، اور ان دنوں میں وقت کو ضائع نہیں کریں۔ پھر نیکی کے باقی عمومی کام جو ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ذکر اذکار میں درود وغیرہ پڑھیں، ایکسٹرا نوافل پڑھ لیا کریں، صدقہ خیرات کریں، مطلب آپ جو بھی نیکی کے کام آپ سمجھ سکتی ہیں۔ تو میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی آپ نیکی کریں گی تو وہ بھی پالیں گی، اور ذرے کے برابر شر ہوگا تو وہ بھی پالیں گی۔